موت کی بیعت کی ہے۔ سرکار کے دست پاک پر جناب عاصم بن ثابت نے موت کی بیعت کی ہے۔ موت کی بیعت کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے سرکار سے وعدہ کیا، حضور یا مار کے آؤں گا یا مر کے آؤں گا، یا حضور کاٹ کے آؤں گا یا کٹ کے آؤں گا، غازی یا شہید۔ سرکار سے وعدہ کیا، بیعت کی باقاعدہ میدان احد میں۔ یہ گئے، لڑے احد کے میدان میں۔ مکہ کا سردار تھا، اب یہ بات ذرا سمجھنے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا سلافہ بن سعد، یہ سردار مکہ تھا۔ اس کے 2 جوان بیٹے بھی حضور کے خلاف لڑنے کے لیے میدان احد میں آئے کفار کے ساتھ۔ تو جناب عاصم جب میدان میں اترے، ظاہر ہے ایک جوش میں تھا، اور ایک طاقت بھی تھی، اور ایک ایمانی قوت بھی تھی۔ ظاہر ہے کہ میدان میں وہ تلواریں نہیں لڑتی، جذبے لڑتے ہیں۔ تو آپ نے سلافہ کے 2 جوان بیٹوں کو کاٹ ڈالا، اور کاٹا بھی ایسے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں، کاٹ کے رکھ دیا آپ نے، مار ڈالا۔ اب جب سلافہ کے 2 جوان بیٹوں کی لاشیں مکہ میں پہنچی تو سلافہ 2 جوان بچوں کی لاشیں، کٹی پھٹی لاشیں دیکھ کر سٹیا گیا، اور پوچھتا ہے کہ میرے بچوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرے بچوں کو عاصم بن ثابت نے مارا ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے بچوں کی لاشوں پر ایسے ہاتھ رکھ کر قسم کھائی، سلافہ نے، جو سردار مکہ ہے۔ اس نے کہا میں جب تک عاصم کا سر کاٹ کے اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کے اس میں شراب نہ پی لوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ قسم کھائی، عاصم کا سر کاٹ کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر میں شراب نہ پی لوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے قسم کھائی۔ اس بات کو 6 مہینے کا عرصہ گزرا۔ کتنا؟ 6 گزر گیا۔ مدینہ کے ساتھ ایک بستی تھی بنی حزیل کی، آج بھی بستی موجود ہے، بنی حزیل قبیلہ آج بھی موجود ہے مدینہ کے مضافات میں، حوالی کی طرف۔ بنی حزیل کے کچھ لوگ 6 مہینے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، اور سرکار سے کہتے ہیں سرکار ہمیں نمازیں پڑھانے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے ہماری بستی میں حضور ہمیں کچھ صحابہ تو عطا فرمائیے، کچھ صحابہ کی ڈیوٹی تو لگائیے جو ہمیں آ کر پڑھائیں۔ جن صحابہ کی ڈیوٹی سرکار نے لگائی بنی حزیل جانے کی، ان میں جناب عاصم بن ثابت بھی شامل تھے۔ میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں؟ عاصم بھی ان صحابہ میں شامل تھے۔ جب وہاں گئے تو بنی حزیل بستی والوں کو پتہ چلا کہ عاصم تو وہ بندہ ہے جس کے سر پر سردار مکہ نے اتنا انعام رکھا ہوا ہے۔ بدنیت ہو گئے، نیت میں فتور آ گیا۔ انہوں نے سلافہ کو پیغام بھیجا کہ تیرا بندہ ہمارے پاس ہے عاصم، بنی حزیل میں آؤ، ہمیں پیسہ دو اور اپنا بندہ پکڑ کے لے جاؤ۔ اب سلافہ خبر پہنچی، وہاں سے پورا جتھا لے کر، پورا لشکر لے کر یہ بنی حزیل آیا۔ جناب عاصم کو پتہ چلا آپ تنہا سامنے کھڑے ہیں، ادھر سلافہ ہے اور اس کے پورے ساتھی ہیں، صبر کو اور استقامت کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سلافہ کھڑا ہے، سرکار عاصم مخاطب ہو کر فرمانے لگے جب تک میرے بدن میں سانس چل رہی ہے میں زندہ تو تیرے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے حملہ کیا، آپ لڑے، اور اتنا لڑے کہ آپ کی لوہے کی تلوار 2 ٹکڑے ہو گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ جناب عاصم کی تلوار ٹوٹی تو آپ نے نیزہ نکال لی، نیزے سے لڑے، بھالے سے لڑے، جب بھالا ٹوٹ گیا تو پھر نیزے کے بانس سے لڑے، اتنا لڑے کہ نیزے کا بانس ٹوٹ گیا۔ جب نیزہ بھی نہ رہا تو پھر آپ نے تیر اور کمان نکال لیے، وہ حملہ کرتے تھے، آپ جوابی حملہ کرتے تھے، اتنا لڑے کہ تیر ختم ہو گئے، کمان بھی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے آپ کا وجود مسعود بھی زخمی تھا، زخموں سے چور بدن کے ساتھ جب ہتھیار ساتھ چھوڑ گئے تو جناب عاصم گھٹنوں کے بل ریت پر بیٹھے، ٹوٹی ہوئی آدھی تلوار کو سامنے ریت میں گاڑا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اور چہرہ اپنا کر لیا آسمان کی طرف۔ یاد رکھیے غلام ہوتا
نیاز مندی والا ہے. جس میں نیاز نہیں ہے، نخرہ ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ غلام نہیں ہو سکتا. یا نخرہ رہے گا یا غلامی رہے گی. غلام ہوتا تو نیاز مندی والا ہے، مگر کبھی کبھی غلام نخرے میں بھی آ جاتا ہے. سرکار عاصم نے تلوار سے زمین میں گاڑی اور گھٹنے ریت پہ رکھ کر چہرہ آسمان کی طرف کر لیا، بدن زخموں سے چور، اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا میں نے ساری زندگی تیرے دین کا پہرا دیا ہے، میں نے ساری زندگی تیرے دین کی حفاظت کی ہے. جو سر تیری بارگاہ میں جھکتا رہا ہو، جس دماغ میں تیرے نبی نے تیری توحید کا جام کھول کر ڈال دیا ہو، اور جس دماغ میں تیرے نبی کی محبت موجود ہو، یہ بد نصیب اس کھوپڑی کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیے. عاصم کہنے لگے، مولا جب تک میری طاقت تھی، سانس تھا، میں زندہ ان کے ہاتھ نہیں آیا. مولا مرنے کے بعد بھی میرا وجود اور میرا جسم ان کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے. موت کے بعد بھی میں ان کے ہاتھ نہ لگوں. التجا تو ادھر کر رہے تھے. ایک شخص کھا کر بیٹھا تھا، زہر میں گزرا ہوا تیر لے، اس نے آپ پر تیر چلایا. تیر جناب عاصم کے کان کی یہ نوک پھاٹا ہوا، آپ کی گردن میں کان کے نیچے پیوست ہوا، خون کا فوارہ ابلا. زمین تو پہلے سے تھے. جناب عاصم زمین پر تشریف لائے اور آپ کی روح پاک پرواز کر گئی. وہ اٹھانے کے لیے آپ کے بدن کو آئے کہ مکہ لے جاتے،